تمہارے گھروں میں بہنیں آئیں تو اچھا کھانا کھلاؤ، اچھا پکاؤ، انہیں عزت کے ساتھ رخصت کرو۔ بہنیں تمہاری دوسرے گھر بھی آئی گئی ہیں، یہ نہیں کہ ناک بھاؤں سکیڑ لیا اور ماتھا چڑھا لیا، آئی ہے پتہ نہیں گھر میں کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں۔ ہر مرد کو چاہیے وہ اپنی بہنوں کا ادب بھی کریں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ اپنے رشتہ داروں کا بھی اتنا ہی خیال فرماتے تھے اور دوسروں کا بھی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور کھڑے ہو گئے، اپنی چادر نکالی اور زمین پر بچھایا، وہ خاتون آئی بیٹھی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو زانو ہو کر ان کے پاس بیٹھے اس خاتون کے اور سنتے رہے باتیں، یہاں تک کہ بہت دیر کے بعد وہ خاتون اٹھی، حضور نے بہت ساری بکریاں اس خاتون کو تحفے میں دی، وہ جانے لگی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تعظیم کسی عورت کی ہم نے نہیں دیکھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، وہ مجھے دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ تھیں، مجھے اس نے 2 سال دودھ پلائے ہیں۔ جو صرف رضائی ماں ہے اس کا ادب میرے آقا اس قدر فرماتے تھے، اپنی چادر پاک بچھائی اور ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے رہے۔ یہاں پیدا کی ہوئی ماں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ ایک بار حضرت شیمہ آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے اتنا اعزاز کیا کہ ان کی دعوت فرمائی، ان کو تحفے دیے، ہدیے دیے اور عزت کے ساتھ انہیں رخصت کیا۔ حضرت شیمہ اپنے قبیلے میں آئی بہت سارا مال لے کر کے، لوگوں نے پوچھا کہاں سے آئی شیمہ، پہلی بار تیرے پاس اتنی برکت دیکھ رہی ہیں۔ شیمہ نے کہا برکت والے میرے بڑے بھائی کے پاس سے آ رہی ہوں، وہ رضائی بھائی تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کیا ہم بھی اپنی بہنوں کا ایسا ادب کرتے ہیں؟ وہ حضور کی سگی بہن نہیں تھی، دودھ شریک بہن تھی۔ تمہارے گھروں میں بہنیں آئیں تو اچھا کھانا کھلاؤ، اچھا پکاؤ، انہیں عزت کے ساتھ رخصت کرو۔ بہنیں تمہاری دوسرے گھر بھی آئی گئی ہیں، یہ نہیں کہ ناک بھاؤں سکیڑ لیا اور ماتھا چڑھا لیا، آئی ہے پتہ نہیں گھر میں کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں۔ ہر مرد کو چاہیے وہ اپنی بہنوں کا ادب بھی کریں، ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ میرے آقا کے اخلاق کریمانہ میں سے ہے، رسول پاک کے اخلاق میں سے ہے۔ اے مسلمانوں، میرا یہی میسج تھا، اللہ کے حبیب کے اخلاق کو اپنا لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عظیم اخلاق کسی اور کے نہیں ہیں۔ رحم کے معاملے میں، معاف کرنے کے معاملے میں، سچ بولنے کے معاملے میں، وعدہ وفائی کے معاملے میں، امانت کے معاملے میں اور لوگوں سے ملاقاتوں کے معاملے میں، ایک دوسرے کو کھلانے کے معاملے میں، ایک دوسرے سے بات کرنے کے معاملے میں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کے معاملے میں، لوگوں کے جنازے اٹھانے کے معاملے میں، بیماروں کی عیادت کرنے کے معاملے میں، بچوں کو مسکرانے کے معاملے میں، عورتوں کی باتیں سننے کے معاملے میں، بیواؤں کا بوجھ اٹھانے کے معاملے میں، ہر چیز میں میرے آقا کے اخلاق کی کوئی مثال نہیں۔ مکہ کی ایک بوڑھی عورت اپنا سامان لے کر کے کھڑی ہے، میرے آقا اس کے پاس چلے گئے، بی بی کہاں جا رہی ہے؟ کہا ایک مزدور چاہیے میرا سامان اٹھائے اور لے جائے۔ حضور نے کہا میرے کندھے حاضر ہیں، میں لے چلتا ہوں۔ اس بوڑھی عورت کے سامان کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، وہ خاتون جہاں تک کہتی رہی حضور چلتے رہے۔ ایک گھر میں جا کر اس خاتون نے سامان اتروایا، صاف کر کے حضور نے اس کو اس گھر میں شفٹ کیا۔ میرے آقا نے پوچھا یہاں کیوں آئی بڑی بی؟ وہ خاتون کہتی بیٹا بات بتا رہی ہوں غور سے سن لے، مکہ میں محمد نام کا ایک جادوگر آیا ہوا ہے، اس سے ڈر کر کے میں مکہ چھوڑ کر یہاں آئی ہوں، مکہ چھوڑ کر یہاں آئی ہوں۔ کہا محمد نام کا جادوگر آیا ہے، اس کا جادو سب پر چل جاتا ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے اوپر بھی جادو ہو جائے، میرا دین بدل جائے، میں مکہ چھوڑ کر یہاں آئی ہوں۔ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیا پروپیگنڈا پھیلایا تھا شیطانوں نے، ظالموں نے، کافروں نے۔ اس خاتون نے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ کہا جس کے ڈر سے تم آئی ہو وہ نام محمد میرا ہے، وہ نام محمد میرا ہے۔ وہ خاتون پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ادب کے ساتھ کھڑی ہو گئی، کہا اے میرے نوجوان اگر تیرا ہی نام محمد ہے تو میں گواہی دیتی ہوں تیرا لایا ہوا دین سب سے سچا دین ہوگا۔ جو بوڑھوں کا خیال کرتا ہو اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتا ہو وہ جھوٹے دین کا داعی نہیں ہو سکتا۔ اخلاق رسول میں آ جاؤ میرے عزیزو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غربا اور مساکین کے بوجھ اٹھائے، ہمیں چاہیے کہ کمزوروں کی اعانت کریں، تعاون کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دسترخوان پر اپنا کھانا
दूसरों के लिए छोड़ दिया और खुद भूखे रह गए। कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उन अखलाक़ करीमाना पर पूरी रात गुफ्तगू करते चले जाएं, लेकिन मैं बताता हूं सब कुछ अखलाक मिलेंगे, लेकिन दुनिया में सानी कोई नहीं मिलेगा, दूसरा कोई नहीं मिलेगा। उन अखलाक का पैकर कोई दूसरा नहीं मिलेगा। बच्चों के साथ भी वही अखलाक हैं। एक बार बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, सबको खिलाते थे। जब भी हुजूर तिजारत से आते थे, कैफियत साहबा बताते हैं, हुजूर मदीने में इंटर हो रहे हैं या मक्का में दाखिल हो रहे हैं तिजारत के बाद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मोहल्ले के बच्चे भागते हुए हुजूर के पास आते। कोई जुब्बे से लटक गया, कोई कंधे से लटक गया, कोई कहां लिबास पकड़ा हुआ है, हुजूर किसी को रोकते नहीं, सारे बच्चों के साथ आते और तिजारत में उनके लिए कुछ ना कुछ लाए होते, सब बच्चों को वो गिफ्ट देते और सब हंसी खुशी चले जाते। एक सहाबियां उम्मे खालिद, छोटी बच्ची हैं, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा को कुछ बयान कर रहे हैं, वो चलती हुई आई, हुजूर की चादर निकाली, पीछे हुजूर की मोहरे नबूवत है, उससे खेलने लगी। वो निहायत ही खूबसूरत मोहरे नबूवत थी। माँ बाप ने डांट करके कहा बच्ची से, उम्मे खाली से हट जा। रसूलुल्लाह के कंधे के पास पहुंच गई। हुजूर ने फरमाया दाहा तलाबू, छोड़ो उसे खेलने दो मेरे साथ। ये अखलाक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोड़ो उसको मेरे साथ खेलने दो। उस बच्ची को भी खेलने के लिए अपना जिस्म पाक अता किया। ये बच्चों के साथ एक बार मोहल्ले से गुजर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे नकल करते रहते हैं किसी न किसी की। एक है बच्चे उसमें अबू महजूरा, सारे बच्चों को जमा करके कहते हैं बिलाल कैसे अजान देते मैं बताऊं? बच्चों ने कहा हाँ बताओ। वो एक ऊंचे कट्टे पर खड़े हो जाते हैं, हजरत बिलाल जैसे मस्जिद में अजान देते थे, ये बच्चा नकल करके बता रहा है। हुजूर वहीं से गुजर रहे थे, पीछे जाकर खड़े हो गए, सारे बच्चे सामने वाले डर गए, अबू महजूरा को नजर नहीं आए, वो अजान देते रहे। जैसे ही बच्चे इधर उधर डर के सिसकने लगे, सहमने लगे, अबू महजूरा ने पीछे मुड़ करके देखा हुजूर पाक थे, वो डर करके रोने लग गए, कहा माफ करो मुझे, माफ करो, मैं तो ऐसे ही बच्चों को बता रहा था। जाहिर सी बात है किसी की नकल करते हुए पकड़ा जाए, दूसरे लोग मार डालें उसे, बदतमीज बद अखलाक नहीं। मेरे आका ने कहा आओ इधर, मस्जिद नबवी ले आए और ऊंचे टीले पर खड़ा किया, कहा जैसे नकल कर रहे थे फिर करके दिखाओ, फिर करके दिखाओ बिलाल कैसी अजान देते हैं। अबू महजूरा ने जब देखा मैंने गलत नहीं किया था, अब खुशी के मारे अजान देने लगे। जानते हो वो 8 साल की उम्र के थे अबू महजूरा, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अजान देने लगवाया, उस सहाबी की जिंदगी बदल गई। 60 साल तक मस्जिद हरम में अजान देते रहे और हुजूर ने फरमाया अबू महजूरा की अजान अल्लाह को पसंद है। अजीज़ान गिरामी, ये बच्चों के साथ ये अखलाक हैं, बच्चियों के साथ ये अखलाक हैं, बूढ़ों के साथ ये अखलाक हैं। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं तेरे खल्क को रब ने जमील किया, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम, ये खुदा ने है मर्तबे तुझको दिया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, ये खुदा ने है मर्तबे तुझको दिया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, कि कलाम मजीद ने खाई शाह, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।